ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. ماضی معروف تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے. ماضی معروف بنانے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں، وہ سمپل ایسے ہوتا ہے نارمل. اب مجہول بنانے کا قاعدہ ہے. کہا ماضی معروف کا پہلا سیگا اس کے آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں گے، اور آخر سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو زیر دیں گے اگر زیر نہ ہو. تو پھر باقی جو متحرک حرف ہوگا اس کو کیا دیں گے؟ پیش دیں گے. جیسے فعل سے فعیلا، ضرب سے ضریبا. ترجمہ ہوگا اب مارا اس ایک مرد نے. اب مجہول میں ترجمہ ہوگا مارا گیا وہ ایک مرد، الٹا. ضرب کے معنی مارا اس ایک مرد نے، فعل کے معنی کیا اس ایک مرد نے. اب ترجمہ ہوگا مجہول کا کیا گیا وہ ایک مرد. اسی طرح ضرب کے معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، اور جب ضریبہ مجہول بنائیں گے تو ترجمہ ہوگا مارا گیا وہ ایک مرد. اسی طرح نصر کے معنی مدد کی اس ایک مرد نے. اگر مجہول بنائیں گے نصیرہ تو اب ترجمہ ہوگا کہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی. اتنا سمجھ میں آیا؟ یہ کل کی گردان ہے. جو باقی انہوں نے کہا تھا نصرہ، ضربہ، سمیعہ، فتح، اکلا، ان سے بھی مجہول ان کی مشق کیجیے. تو یہ ابھی ہمارا کچا سبق ہے میرے حساب سے، اس لیے فی الحال ہم اسی کو رکھیں گے آج. صرف کا سبق یہی ہے جو کل والا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کل اسی کو دوبارہ دہرائیں گے. آپ ماضی مجہول کا قاعدہ بھی بتائیں گے مجھے، اور پھر گردانی بھی سنائیں گے ترجمے کے ساتھ. اسی طرح معروف کی بھی جو گردانی پڑھی ہے ان کی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا. فی الحال آپ اس کا یہی سبق رکھیں. صرف کا تو یہی سبق ہے. اب رہی نحو. نحو میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. عامر صاحب، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے جو ساتھی سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے وہ مجھے بتایا کریں، میں 1000 بار سمجھاؤں گا. لیکن یہ جو موقع آج اللہ نے دیا ہے نا، خدا کی قسم پھر یہ دوبارہ نہیں مل سکتا، بہت مشکل ہے. میں کل جلدی ایک بات بتاتا ہوں. کل میں کلاس پڑھانے کے بعد سو گیا، 10-12 منٹ مجھے نیند آ گئی، پھر خود بخود جاگ گیا، پھر نیند ہی نہیں آئی لگ بھگ 1 گھنٹے تک. اس 1 گھنٹے میں صرف یہی سوچ رہا تھا یار ہمارے کتنے بڑے علماء تھے. عامر صاحب توجہ سن بوجھو، ہمارے کتنے بڑے علماء تھے کہ جب میں ان کا بیان سنتا تھا نا گھر میں، مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہائے ہائے، حضرت کی تفسیر جب میں آن لائن سنتا تھا گھر میں، مطلب میں باسان میں ہیو علم ونکس کا، میں باسان میں ہیو بادشاہ دنیا میں ونکس کا. ان کی تفسیر اتنی چاشنی تھی. اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، مولانا خالد محمود صاحب، بڑی بڑی ہستیاں تھیں جن کو ہم نے دیکھا ہے. پھر مجھے خیال ہی آ رہا تھا یار دیکھو ان کا دبدبہ تھا، کتنا علم تھا، کتنی خدمت کر کے چلے گئے، اور دیکھو یار عجیب بات ہے آج مٹی کے نیچے ہیں وہ صاحب. مطلب بہت پھر رونا بھی آیا. لیکن اس سے پھر میں سوچ رہا تھا یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں تیاری میں لگ رہے ہیں، ہمیں علم کے ساتھ ذوق اور شوق کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. یہی خیالات آ رہے تھے. پھر 1 بجے تقریباً نیند آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اکابرین نے کیسی خدمات کی ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں، وہ علم کا کتنا ذوق رکھتے تھے. آج مفتی مظفر صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ ان کو دیکھیں نا، کبھی ان کے پاس جائیں، وہ لیٹے ہوں گے مطالعے کے ساتھ، کبھی سو رہے ہوں گے، بس سونے میں بھی مطالعہ، ہر طریقے سے، کبھی بھی وہ کتاب کے بغیر نہیں رہتے. تبھی جا کر اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں. تو یہ ذوق اور شوق اللہ سے مانگے، اور بس کتابوں سے محبت ہونی چاہیے. آج لوگ کیا کرتے ہیں، آج موبائل رکھتے ہیں، بھائی موبائل سے پڑھیں گے، موبائل سے خاک پڑھیں گے، موبائل سے کیا پڑھیں گے. کتاب میں برکت رکھی ہے، کتاب اپنے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. وہ تو مجبوری کے درجے میں، کبھی سفر میں وہ پھر موبائل میں کتاب کھولی، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل کتاب ہونی چاہیے، کتاب میں دیکھے آدمی، پھر اس میں الگ برکت رکھی اللہ نے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، اے اللہ ہمیں شوق بھی عطا فرما، ذوق بھی عطا فرما، اور مجاہدی کا شوق بھی، اس کی طاقت اور استطاعت بھی نصیب فرما. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
جو مجاہدہ کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پڑھے قربانی دے پھر بھی اس کو علم حاصل نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی کٔمِس چھُ رٹن بان، کُس چھُ شوق تھاوان، تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ تَمی حساب نوازان. بہرحال ہم پڑھ رہے تھے کہ اچھا، اور ایک بات بھول گیا میں. ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شاگرد آئے، صرف شوق بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت بعض پڑھا تو انہیں حضرت میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. استاذ نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، جاؤ. اس نے پھر سے گزارش کی حضرت مجھے پڑھائیے پڑھائیے، مجھے بہت شوق ہے. کہا چلو ٹھیک ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن عصر کے بعد میں جاتا ہوں بیل گاڑی پر جاتا ہوں تھوڑا چکر شکر لگانے. تو اگر آپ بیل گاڑی کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کتاب ہاتھ میں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو میں پڑھاؤں گا. شاگرد نے کہا حضرت بالکل میں تیار ہوں. دیکھو اگر ہمیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پھر. تو استاذ اس کو آزمانا چاہتے تھے، پڑھانا شروع کیا. وہ بیل گاڑی پر چل رہے ہیں، وہ نیچے لڑکا جو ہے طالب علم کتاب لے کر دوڑ رہا ہے. چپل بھی اس غریب کے پاس نہیں تھی، چپل بھی نہیں تھا، تو ایسے ہی اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. جب استاذ نے دیکھا نا اس کے پاس کیا طلب ہے، پھر اس کو بلایا، کہا بیٹا آپ کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کوئی بھی وقت ہے، آپ جب آپ چاہو گے اس وقت آ جاؤ میرے گھر. یہ شوق کی باتیں ہوتی ہے. چلیے ہم پڑھ رہے تھے کہ آخری حرف کی تبدیلی، آخر میں کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش. اس تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک مورب ایک مبنی. مورب وہ ہے جس میں اعراب بدلتا ہے. مورب عام باشد کی گردد بار بار، اس میں اعراب بدلتا رہتا ہے. کبھی زبر آئے گا، اگر پیش دینے والا عامل آ گیا تو اس کو رفع دے گا، عامل ناصب آ گیا تو نصب دے گا، عامل جار آ گیا تو جر دے گا. یہ تو آپ نے سمجھ لیا. اور اس کی دوسری ضد، اس کی ضد اپوزٹ کیا ہے؟ مبنی. عامر صاحب تھو آڈیو والے کیا ہے؟ مبنی. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی عام باشد کی گردد نہیں، مبنی عام باشد کی مانند برقرار. مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، جیسا وہ بنایا گیا ہے ویسا ہی رہے گا. چاہے عامل رافع آئے شروع میں، رفع پیش دینے والا، اس کو عامل رافع کہتے ہیں جو پیش دے رفع دے. جو نصب دے زبر، اس کو عامل ناصب کہتے ہیں. ابھی سمجھنے کی بات ہے تو بالکل آسان ہے. اور جر دینے والے کو عامل جار کہتے ہیں، جیسے حروف جار رہا ہے. تو جب یہ عامل آتے ہیں اس کے پاس، یہ مبنی ان کا اثر قبول نہیں کرتا. اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کی حالت بدلتی ہی نہیں. لہٰذا یہ پڑھ رہے تھے. پھر ہم نے کہا یار یہ مبنی جو ہے، مبنی اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہا 8 قسمیں ہیں. مبنی کی 8 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم کہا یہ پروناؤنز ہے، مضمرات، ضمیریں. اور پھر فرمایا کہ ضمیریں جو ہیں، پہلے ضمیریں تو پہلی قسم ہے، لیکن ضمیریں جو خود پہلی قسم ہے اس کی بھی 5 قسمیں ہیں. ضمیر مرفوع متصل، وہ ضمیر جو مرفوع فاعل بنتی ہے اور متصل فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا. جیسے ضربہ کی گردان میں، ضربہ کی گردان میں ساری ضمیریں اندر چھپی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے کبھی ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، یعنی وہ ضمیر وہ فاعل بن رہی ہے جس طرح پہلی والی بن رہی تھی، اور پھر وہ منفصل فعل سے جدا آتی ہیں. یہ بھی آسان ہے، جیسے ہوا ہما ہم، آپ نے کہا ضربہ ہوا، ضربہ ہما، ضربو ہم، ضربت ہیا، ضربتا ہما، ضربنا ہن، ضربتا انت، ضربتما انتما. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ان کو نکال دیا آپ نے، جو اندر چھپی ہوئی تھی تو منفصل بن گئی. بس بالکل آسان سی بات ہے. فاعل تب بھی موجود ہے، یعنی فاعل اب بھی ہیں، یہ جدا کرنے کے بعد بھی یہ فاعل ہی ہیں. پھر ضمیر منصوب متصل، ہم نے کہا وہ ضمیریں ہیں جو ترجمہ کریں گے تو یہ مفعول بن رہی ہوں گی. مفعول کے معنی ان پر کام واقع ہوگا. مفعول پر بہرحال نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، اس لیے ان کو منصوب کہتے ہیں. اب یہ فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو متصل کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جیسے ضربہ ہو، مارا اس نے اس کو. دیکھیے ضربہ ہو ضمیر مفعول بن رہی ہے نا، اس پر فعل اس پر ضرب مار واقع ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ضمیر ہے. اور مفعول بن رہی تو منصوب ہے، اور فعل سے ملی ہوئے تو متصل ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل. اب اسی ضمیر منصوب متصل کو فعل سے جدا کر دو تو کیا بن جائے گی؟ منفصل.
منفصل، جیسے ایاہو ایاہو ایاہما ایاہم، بس اتنی سی بات ہے، اس میں زیادہ سمجھنے کی بات نہیں ہے کوئی۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا؟ بالکل آسان ہے یہ، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے بس شکر پڑھو، اللہ کا شکر کرو بھائی، بس اتنا کافی ہے فی الحال۔ اب پانچویں قسم ہمیں پڑھنی ہے آج، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور۔ اب اس کا آپ خود بھی اس کی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں، یعنی کیا؟ ضمیر، یہ ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے، مجرور ہے، مجرور کا مطلب اس پر جر آیا ہوگا، اتائی زیر، اور متصل، متصل کے معنی یہ ہے کہ یہ حرف جر کے ساتھ ہوگی، ملی ہوئی۔ دیکھیے میں صرف لفظ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بس لفظ سے ہی آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آنی چاہیے۔ ماسٹر جی سمجھ آوا؟ ہاں، یعنی یہ ضمیر ہوگی، اور نمبر دو مجرور، یعنی کیا مطلب مجرور؟ یہ اس پر جر ہوگا، زیر ہوگا، تو جب زیر ہوگا یعنی جر ہوگا اس کے نیچے، تو وہ جر دینے والا بھی تو کوئی ہوگا، وہ حرف جر ہوتا ہے۔ اب یہ اس حرف جر سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں آتی، جس طرح اب اوپر والی ضمیروں میں کبھی فعل سے ملی ہوتی تھی، کبھی فعل سے جدا آتی تھی، اس میں یہ نہیں ہے، ضمیر مجرور میں یہ نہیں ہے، بس یہ ملی ہوئی ہوتی ہے بس، یہ حرف جر سے جدا نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ کہتے ہیں ضمیر مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور، حرف جر کے بعد آئے تو، اور کسی اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتی ہیں۔ اگر حرف جر کے بعد آئے تو مجرور کہلاتی ہیں، اور اگر عامر صاحب اسم پتن تل کیا بن؟ مضاف الیہ، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کوئی چیز کسی کی طرف منسوب کرنا، جیسے قلم قاسمن، دیکھیں یہاں قاسمن مجرور ہے نا، لیکن اسم کے بعد آ رہا ہے، قلم کے بعد، قلم اسم ہے نا، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ اسی لیے کہا کہ اگر حرف جر کے بعد آئے مجرور تو اس کو مجرور کہیں گے، سمپل مجرور، اور اگر کسی اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں، مضاف الیہ بنتی ہے، مضاف الیہ بنتی ہے، لیکن پھر بھی مضاف الیہ بنتی ہے، اس کے باوجود بھی مجروری ہوتی ہے، دونوں مجروری ہوتے ہیں۔ اب دونوں کی مثال، حرف جر کی مثال آپ کتاب کی طرف دیکھیں، بورڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی آج۔ حرف جر کی مثال جیسے لہو، لام حرف جر ہے نا، عامر صاحب پڑھتا باو تاو کافو لامو واو منزو مزخلا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بلا دیا، دیا ہاں فی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وچھوا اتھے پٲٹھۍ یِم سدہاوے روزان اتھ شعرس منٛز یاد، طارق صٲبن پوٚر یہِ، اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمن جزائے خیر، تو یہِ گژھِ سارنٕے سۭتۍ یاد آسُن۔ تُہۍ وٕچھِو طارق صٲب یُس یہِ شعر تۄہہِ پوٚروٕ اتھ منٛز چھا لام کُنہِ جایہِ؟ باو تاو کافو لامو چھا لام؟ تو معلوم ہوا لام حرف جر ہے۔ اب حرف جر لام، اس کے بعد جو ضمیر آئے گی اس کو کہیں گے مجرور، جیسے لہو، اچھا گۄڈٕ مۄکلاو سبق پتہٕ ونو تۄہہِ، اچھا چلو، باو ٹھیک چھا، کٔژ گٔے؟ باو تاو کافو لامو واوو منزو، منزو، منزو چھُ یہِ اصلی شعرس منٛز چھُ یِوان پرنہٕ، ہاں منزو کے معنی یہ چھُ یِوان ہُمہِ خٲطرٕ استعمال گژھان کُنہِ ساتہٕ آسہِ جملہٕ بناوُن فلاں دن سے، جیسے میں آپ سے کہوں گا اینا کنت منزو یوم الجمعہ، آپ کہاں تھے جمعے کے دن سے، منزو کے معنی سے، جس طرح من کے معنی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا منزو، مز ساتھ آیا، خلا، گئی نا سدا، چلو آ صحیح صحیح، یہ چھُ سُہ منزو چھُ الگ، مز چھُ الگ، خلا چھُ الگ، اچھا یم چھِ سدا، تو بہرحال یِمن منٛز چھُ لام تہِ اکھ حرف جر، ان میں لام بھی ہے، تو جو لام کے بعد آئے گی ضمیر اس کو کہیں گے یہ مجرور ہے، جیسے لہو، لہو کے معنی اس کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں دیکھو آپ، قرآن میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اسی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت. آسمان اور زمین اللہ ہی کے لیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے. الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. لام حرف جر ہے، لفظ اللہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور. مجرور. بہرحال وہاں تو اسم ہے، اسم ظاہر، وہاں تو ضمیر نہیں کہہ سکتے اس کو. لفظ اللہ تو بہرحال اسم ہے. دیکھیے لہو کے معنی ہے اس کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لام کے معنی کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن برابر اسی طرح آخر تک گردان کریں گے آپ. اب اس لام کے بعد جو ضمیریں آ رہی ہیں تو ان کو ہم کہیں گے ضمیر مجرور. مجرور کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ حرف جر کے بعد واقع ہو رہی ہیں. ان پر کیا ہے؟ جر. وۄنۍ دَپہِ مُنیٖب صٲب نہ حظ اَتہِ نَے چھُنہٕ جرٕے. أمۍ کَرے نا اوترٕ تہِ سوال مُنیٖب صٲبن. تَتھ دِمو أسۍ جواب حضرت جر چھُ، مگر یِمن یِم ہیٚکن نہٕ جرس قبوٗل کٔرِتھ اس لیے کہ أسۍ چھِ پران مبنیات. کیٛاہ چھِ پران؟ ہاں، مبنیات چھِنہٕ کران اعرابس ظٲہرن قبوٗل کینٛہہ، البتہ تَتھ جایہِ چھِ یِم آسان جر کی جگہ میں ہے یہ. مجرور کہلائیں گی یہ، لیکن جر نہیں آئے گا ان پر. یعنی اس طرح بالفاظ دیگر یہ حکمن مجرور ہیں. کیا ہے؟ حکمن مجرور ہیں، لفظاً مجرور نہیں ہے، حکمن مجرور ہیں. تو بہرحال لام حروف جارہ کے بعد اگر ضمیر آئے تو اس کو ہم مجرور کہیں گے. لام حرف جر، ہا ضمیر مجرور. ٹھیک ہے. اگر یہی مجرور اسم کے بعد واقع ہو، جیسے یہاں پر دیکھیں کتابو ہو، اس کی کتاب، کتاب اسم ہے نا. اب اسم کے بعد ضمیر واقع ہو رہے تو لہٰذا یہ مضاف الیہ کہلائے گی. یہاں کیا کہلائے گی؟ ترکیب میں کہا جائے گا کتاب مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ. اب یہ کس طرح مضاف الیہ اس کو بھی سمجھنا ہے، بغیر سمجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے. دیکھیے کتابوں کا ترجمہ کریں گے تو ترجمے سے پتہ چلے گا کیا مطلب. کتاب ہو اس کی کتاب. اب دیکھو ابھی تک کتاب مطلق تھی، ابھی تک کتاب مطلق تھی نا. اب ہم نے کہا اس کی کتاب، تو کتاب کو منسوب کیا کسی کی طرف کی نہیں، جس کی طرف کی اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. تو کتاب خود بخود مضاف ہے، تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. لہٰذا کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہ کے معنی اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب. ٹھیک ہے. اس طرح سے بہرحال یہ آپ اس طرح یاد کریں گے. یہ بھی یاد کرنا ہے ضمیر مجرور کے دونوں گردانے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ہم یہ اتنا سبق سمجھ گئے ہوں گے کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں اور ان میں کیا کیا مسئلہ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. چلیے کل ہم مبنیات کی دوسری قسم پڑھیں گے، اس میں اشارہ انشاءاللہ تعالی. ساتھیس مجھ کانٛہہ کوسچن کرُن ییٚمِس نہٕ کینٛہہ سمجھ آسہِ پٔتمہِ منٛز آمُت کِہیٖنۍ، پتہٕ کر بہٕ اہن حظ. آ یِمے بِہی بِہی. تتنس گۄڈٕ چھُ وٕچھُن اَسہِ اس سے پہلے کیا حرکت آئے گی. کبھی جب لام پر تھا نا زبر تو لہو آ گیا، لہو. اب با پر کیا ہوگا؟ باپ کے نیچے زیر ہے تو بیہو نہیں کہہ سکتے نا، بیہو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ با جو زیر ہے اس زیر کے بعد عرب والوں کے لیے پیش پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو بہی پڑھیں گے. بہی، بہیما، بہم. فی قلوبہم مرضن، ان کے دل میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرضن چھُ نا گۄڈنِچی بارِ منٛز. دیکھیے فی قلوبہم، فی حرف جر ہے، قلوبی مضاف، ہم ان کے دل میں، یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. اسم کے بعد آ گئی نا ضمیر، اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر مجرور ہے، یہ متصل ہے. ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہی ہے قلوبہم، کیونکہ اسم کے بعد واقع ہو رہی ہے. اسم یہ قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ. اب یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ قلوبہم دونوں ملا کر فی حرف جر کے لیے کیا ہے؟ مجرور. فی قلوبہم. آواز سمجھ آؤ کہ بہا بورڈس پہ. دیکھیے جلدی سے ہم نے پڑھا، اگر
اگر مجرور حرف جر کے بعد آئے تو اس کو کہیں گے مجرور، ٹھیک ہے؟ یہاں فی آگے ہے قلوبہم، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قلوبہم. فی الحال تو اس کو دیکھ لیجیے آپ، قلوبہم کو خالی، فی کو رہنے دیں. قلوبہم ان کے دل میں، ان کے دل. اب قلوب اس میں ہے نا، اس میں کی کیا علامت ہے یہاں پر عامر بھائی؟ قلوب اس میں ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اب کہنا تو آسان ہے، کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی اسم کیوں ہے، اس میں کیا علامت ہے؟ نہیں، وہ تو اسم کی تعریف ہے، مطلب اسم کی علامت ہوتی ہے نا، اسم کی علامت جو ہم نے پڑھی. ہاں نہ سجے تو میں دوں نا اتھے تو حالت سائڈس کن فی، اس کے بغیر بھی ہے ایک، اس کا مضاف ہونا، وہ کسی کی طرف منسوب ہوگا. دیکھیے قلوب منسوب کیے گئے ہیں ہم کی طرف، ہم ضمیر کی طرف. اب یہ مضاف بن رہا ہے نا، تو میں نے کہا تھا نا مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے. لہٰذا معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ قلوب جو ہے یہ اسم ہے. اسم کے بعد جو مجرور آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. معلوم ہوا کہ ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بن گیا قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور. ناز یعنی جو کتاب میں آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر حرف جر کے بعد آئے تو مجرور کہلاتا ہے، اور اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ کہلاتا ہے. یہ میں نے آپ کو دونوں کی ایک ہی آیت میں مثال بتا دی، اس لیے میں نے یہ آیت لکھی یہاں پر. اس میں دونوں کی مثال ہے فتدبر و تأمل. آپ غور و فکر و تدبر کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. چلیے ونکتفی بہذا القدر اليوم فللہ الحمد اولا وآخرا. عامر صاحب